عمران خان انٹرنیشنل سطح پر بھی نااہل قرار۔ PTI کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کا خواب ادھورا ہے۔ چانسلر کا الیکشن لڑنے والی فہرست میں کتنے پاکستانی اب بھی شامل ہیں؟ آکسفورڈ کا نیا چانسلر کب اور کیسے منتخب؟ میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ یہ وہ خبر تھی جو گزشتہ روز منظر عام پر آئی، جس کے بعد PTI کی صفوں میں ماتم کی حال تھا، کیونکہ عمران خان کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا انتخاب میں حصہ لینا PTI نے اس زور و شور سے اس کی تشہیر کی تھی کہ پوری دنیا میں عمران خان کے لیے حمایت حاصل کرنے کی لابنگ کر رہے تھے، مگر یہودی لابی کی یہ انویسٹمنٹ بھی ڈوب گئی۔ کیسے ڈوبی، کیوں کر ڈوبی، آئیں آپ کو بتاتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے چانسلر کے انتخاب کے امیدواروں کی فہرست گزشتہ روز جاری کی تھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والی فہرست میں بانی PTI کا نام شامل نہیں۔ خیال رہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے 40 امیدواروں نے اپلائی کیا تھا، جن میں سے 38 امیدواروں کا نام یونیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اب عمران خان کے بعد وہ دوسرے کون سے امیدوار ہیں جن کو نااہل قرار دیا گیا ہے، یہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اس پہ ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی ہے، لیکن چونکہ عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، اس وجہ سے ان کا نام نہ آنا اور جس طرح سے PTI نے اس کی تشہیر کی تھی اس کے بعد سے اس نام کا ڈراپ ہونا ظاہر ہے یہ PTI کے لیے سبکی کا باعث بنا ہے۔ اچھا، جو حتمی فہرست جاری ہوئی ہے، 38 امیدوار اس وقت رہ گئے ہیں، ان میں 12 سے 13 امیدوار ایسے ہیں جو نہ صرف پاکستانی ہیں بلکہ وہ یونیورسٹی کے سابقہ طالب علم بھی ہیں۔ یونیورسٹی نے چانسلر بننے کی فہرست میں شامل امیدواروں کے بیانات بھی ویب سائٹ پر شائع کر دیے ہیں۔ عمران خان کے مشیر جو زلفی بخاری نے تحریک انصاف بانی کو بطور امیدوار منتخب نہ کیے جانے کے حوالے سے یہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا ہے، اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے کہ یہ انتہائی مایوس کن خبر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ایک عالمی آواز ہیں اور کوئی وجہ نہیں کہ انہیں اس انتخاب میں شرکت نہ کرنے دی جائے، اور یہ کہ عمران خان کو چانسلر کے انتخاب میں شرکت کے لیے منتخب نہ کرنا خود آکسفورڈ یونیورسٹی کا نقصان ہے، جو خود کو عالمی رجحان ساز ادارے کے مطابق طور پر پیش کرتی ہے۔ اچھا، یہ زلفی بخاری کا میں نے آپ کو پیغام سنایا، لیکن جب انہوں نے عمران خان کے کاغذات جمع کرائے تھے اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی آپ دیکھیں، اور ان کے تضادات پر مبنی بیانات PTI کے آپ دیکھیں گے تو عمران خان سے لے کے نیچے تک ایک ہی فلم ہے، ان کی ایک ہی ذہن ہے، ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی وہ طرح کے جملے ہوتے ہیں۔ جس ادارے پہ وہ پہلے امیدوار بننے کو اعزاز سمجھ رہے تھے، اب اس ادارے نے اگر انہیں مسترد کر دیا تو اب کس طرح اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان نے امیدوار بننے کی درخواست جو آخری تاریخ تھی، یعنی اس حوالے سے جب درخواستیں طلب کی گئی تھی 18 اگست 2024 کو جمع کروائی تھی، جس کا اعلان اس عمران خان کے مشیر زلفی بخاری ہی نے سوشل میڈیا پر یہ اپنے ٹویٹ کے ذریعے کیا تھا۔ اس وقت اس بارے میں BBC سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کیوں نہ ان انتخابات میں حصہ لیں جو یونیورسٹی کے وہ نہ صرف سابق طالب علم رہے ہیں بلکہ یہ ایک انتہائی باوقار منصب ہے، اور ان کے اس منتخب ہونے سے یونیورسٹی کا نہ صرف اعزاز ہوگا بلکہ یونیورسٹی کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ ان کی تضادیاں ظاہر سی بات ہے عالمی دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے۔ عمران خان کی طرف سے جب یہ درخواست جمع کرائی گئی تھی تو اس وقت مختلف لوگوں نے ان کے خلاف کمپین بھی کی تھی اور ان کے خلاف بھی درخواستیں جمع کی تھی کہ ایک سزا یافتہ شخص کیسے یونیورسٹی کا الیکشن لڑ سکتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے بانی PTI کی اہلیت پر رائے کے لیے معروف برطانوی قانونی فرم میٹرکس چیمبر سے رابطہ کیا۔ لندن کے سینئر قانون دان یہو ساؤتھی کے مطابق بانی PTI آکسفورڈ یونیورسٹی کے ضوابط کے مطابق چانسلرشپ کے اہل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی PTI مجرمانہ سزا پانے کے سبب یونیورسٹی کی چانسلرشپ کے عہدے کے لیے اہل نہیں رہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی عمران خان 3 مرتبہ اس عہدے کے لیے کوششیں کر چکے تھے مگر وہ ناکام ہوئے تھے۔ تو یوں عمران خان کو جو پاکستان میں عدالتوں کی طرف سے سزا ہوئی ہے اور اس سزا کی بنا پر وہ اس یونیورسٹی کے عہدے کے لیے نااہل قرار پائے ہیں، تو جو ہمارے عمران خان صاحب کو جو ہماری عدالتوں نے صادق و امین قرار دیا تھا، تو برطانیہ کی جو ادارے نے انہیں وہ صادق و امین کا اہل قرار نہیں دیا، بلکہ ہماری عدالتوں نے بعد میں جو فیصلہ دیا اور ان سے صادق و امین کا جو لقب دیا گیا تھا وہ واپس لیا، تو اب بین الاقوامی اداروں نے بھی اس جو پاکستانی عدالتوں پر اعتماد کرتے ہوئے نہ صرف اسی کو فیصلے کو قبول کیا ہے بلکہ اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے ایک ادارے کے لیے انہیں نااہل قرار دے دیا ہے۔ اچھا، آپ کو میں بتاتا چلوں یونیورسٹی نے جن امیدواروں کی حتمی لسٹ جاری کی ہے اس میں سدرا آفتاب، حسنات احمد، ایہام عمود، ویلش انجیولینی، انور بیگ، یہ مشہور رائٹر ہیں آپ کو پتہ ہے، اور انکور شیر بھنڈاری، نرپال سنگھ پال بھنکل، کاشف بلال، ایلیسٹر بروس،
जॉर्ज कालगान, मार्गरेट केल्सी मेन्योर, ग्राहम कैटलिन, सेमी रोज कॉनर, एमा डेंड्री, अजीम फारूकी, मैथ्यू फर्द, डोमेटिक ग्रियो, विलियम बैग, लिन मिशेल, अच्छा बिनयामीन एवानास, साइमन की, पीटर मेंडेलेसन, रीन माइक अलाई, अच्छा एनजी मोक्सम, मोहम्मद हफीज शेख, शेख आफ्ताब अहमद जावेद, मैक्सिम रेड पावर, आलम पाशा, कदर पेथिया गोडा, कश्माइला रऊफ, जनवरी रॉयल, तलाशा, अबरार हसन, हैरी स्ट्रीन, अच्छा तानिया ताजिक, परतक तरवावी, फ्रांसिस वलादो रेसी, पोगलाशाई, जंगानिक वांग और डेविड वेलिसन शामिल हैं। ये वो हतमी फहरिस्त है जो यूनिवर्सिटी ने जिन्हें यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के लिए अहल करार दिया है, और वो इस इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये कैसे इंतखाब होगा वो आपको बताता चलूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 2024 के अख्ताम पर लॉर्ड पेटियन की रिटायरमेंट के बाद कॉन्वोकेशन के अरकान जिनमें यूनिवर्सिटी का अमला और ग्रेजुएट शामिल हैं, अब उनके जानशीन के इंतखाब के लिए ऑनलाइन वोट डालेंगे। याद रहे चांसलर क्रिस्टो फ्रांस पेटियन 2003 से इस ओहदे पर तैनात थे, जिन्होंने 31 जुलाई को इस्तीफा दिया था। 80 साल लॉर्ड पेटियन हांगकांग के आखिरी गवर्नर रहे और इससे कबल बरतानवी कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब ये 38 उम्मीदवारों में से कैसे इसका इंतखाब होगा, इसमें यूनिवर्सिटी के जो बयान है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि दरखास्तों पर चांसलर की इंतखाबी कमेटी ने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के जवाबित में वजह करदा 4 म्यार पर गौर किया। नए चांसलर के इंतखाब के लिए ऑनलाइन वोटिंग के पहले मरहले का आगाज 18 अक्टूबर से होगा, जिसमें दुनिया भर से 2.5 लाख मेम्बरान अपना वोट कास्ट करेंगे। वोटिंग के जरिए सबसे ज्यादा वोट लेने वाले 5 उम्मीदवार अगले मरहले में जाएंगे। वोटिंग के दूसरे मरहले का आगाज 18 नवंबर से होगा और वहां जिसने ज्यादा वोट हासिल किए वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का मुंतखब हो जाएगा। यह ओहदा ऑक्सफोर्ड में 1224 से शुरू हुआ और 800 साल से मुसलसल जारी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद मालूमात के मुताबिक ये पहला मौका था कि चांसलर के इंतखाब के लिए ओपन एप्लीकेशन प्रोसेस इस्तेमाल किया गया ताकि मुख्तलिफ पस मंजर वाले उम्मीदवार सामने आ सकें। इमरान खान के लिए इस मुकाबले में हिस्सा लेना वोटिंग सिस्टम में इसी हालिया तरमीम के बाद मुमकिन हुआ था, जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील तलबा और अमले के मौजूदा और साबका अरकान अपना वोट ऑनलाइन दे सकेंगे। इस हल्का इंतखाब को कन्वोकेशन कहते हैं। इससे पहले उम्मीदवारों और वोटरों के लिए कन्वोकेशन में जाती तौर पर हाजिरी लाजमी हुआ करती थी, अब ये ऑनलाइन भी हो सकेगी। यूनिवर्सिटी का कहना है कि चांसलर इलेक्शन कमेटी ने जो ये दरखास्तें जमा हुई थी, तमाम दरखास्तों को यूनिवर्सिटी के जवाबित के तहत तयशुदा म्यार पर रखा, जिसके बाद 16 अक्टूबर को 38 उम्मीदवारों की हतमी फारिस्त जारी की गई। नया चांसलर रवां साल के शुरू में नाफज होने वाली यूनिवर्सिटी के कवानीन में तरामीम के बाद 10 साल की जो ज्यादा की मुकर्रर मुद्दत के लिए ओहदे पर फायज रहेगा। ताहम ये एक एजाजी मनसब है, यानी तनख्वाह और मराहत नहीं होते, लेकिन चांसलर पर किसी तरह की इंतजामी जिम्मेदारी भी नहीं होती। ताहम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री, अहम तकरीबात की सदारत, फंड जमा करने और मकामी और कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पर यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी में चांसलर का किरदार अहम होता है। वो एक तरह से यूनिवर्सिटी का सफ़ीर होता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो यूनिवर्सिटी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर के लिए बरतानिया में रहना ये भी ज़रूरी नहीं होता। अलबत्ता तमाम अहम तकरीबात में शिरकत लाजमी है, जिसके लिए सफरी अखराजात यूनिवर्सिटी अदा करती है। तो यूँ इमरान खान का ये मनसूबा न सिर्फ नाकाम हुआ, बल्कि वो इस एक पतली गली के जरिए निकलने की जो उनकी एक कोशिश थी वो भी नाकाम हुई। वो समझते थे कि अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंतखाब लड़ने के लिए वो अहल भी हो जाएं, फिर भी शायद उनका लिए कोई चांस बन सके कि वो अपने कैंपेन के नाम पर बरतानिया और दीगर ममालिक जा सकें। और ये भी मुमकिन था अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर शायद वो इस नाम पर यहाँ से बैरून मुल्क रवाना हो जाते। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या इमरान खान ने तालीम हासिल की? सबसे ये जो बुनियादी तौर पर प्रोपेगेंडा है कि इमरान खान वाइस सियासतदान है जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, ऐसा नहीं है। ये जो 38 उम्मीदवार हैं जिनमें से 12-13 हैं वो भी यहाँ के ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में जो मशहूर शख्सियात जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की और इमरान खान से पहले हासिल की वो भी मैं आपको बताता चलूँ। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता थे। इसी तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो और साबिक़ सदर फारूक अहमद लगारी ने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। और इमरान खान 1972 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केवल कॉलेज में दाखिला लिया और 1975 में सियासियात, फ़लसफ़े और माशियात में ग्रेजुएशन की सनद हासिल की, अगरचे वो 3rd डिवीजन में थी या जो भी थी। बहरहाल इस दौरान उन्होंने क्रिकेट के मैदान में भी यूनिवर्सिटी के लिए कई एजाज जीते। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। बेनज़ीर भुट्टो भी इसी सालों में ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल कर रही थी। इसके अलावा दुनिया फहरिस्त में वो मशहूर शख्सियात भी शामिल हैं जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन की
یا یہاں پہ وہ درس و تدریس سے وابستہ رہے اور کسی نہ کسی شعبے میں بین الاقوامی شہرت حاصل کرنے میں انہوں نے نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت کر دیا۔ ان میں 28 برطانوی وزراء اعظم، کم سے کم 30 بین الاقوامی لیڈر، 55 نوبل انعام یافتگان اور 120 اولمپک میڈل جیتنے والے شامل ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے وابستہ رہے ہیں۔ عمران خان دسمبر 2005 سے نومبر 2014 تک برطانیہ کی یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ کے چانسلر رہے۔ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے مطابق اپنی 8 سالہ چانسلرشپ کے دوران انہوں نے یونیورسٹی میں نئے انسٹیٹیوٹ آف کینسر تھراپیوٹکس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے بعد سے اسی انسٹیٹیوٹ اور عمران خان کے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے درمیان قریبی رابطے بھی قائم رہے، تاہم آخر میں طلباء کے احتجاج کے بعد انہیں اس عہدے سے مستعفی ہونا پڑا تھا۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کو معلومات شیئر کی، اور یوں عمران خان اور بینانی پی ٹی آئی کا وہ منصوبہ خاک میں مل گیا جس کے لیے انہوں نے گزشتہ 2 ماہ سے ایک عدم مچا رکھا تھا کہ عمران خان صرف قومی لیڈر نہیں بلکہ بین الاقوامی لیڈر ہے اور اسے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہے، مگر بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کا یہ عالم ہے کہ انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلرشپ کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے، حالانکہ وہاں دیگر پاکستانی اور مسلمان بھی تھے جو اس وقت بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ اہل قرار پائے ہیں۔